ناظرین، ٹیوشن سینٹرز اور اسٹوڈنٹ اکیڈمیز سے طالب علموں کو اور ان کے والدین کو بے پناہ شکایات ہیں۔ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایک طالب علم، ان کے والد صاحب، ایک استاد محترم اور 2 ٹیوشن اکیڈمیز کے 4 مالکان۔ میرا مطلب ہے ایک آپ اور 3 وہ۔ میں معافی چاہتا ہوں، اکیڈمی میری ہے، ان کا ٹیوشن سینٹر ہے۔ ان دونوں میں فرق پلیز ذرا بتا دیں۔ جی میرا ایک سسٹمیٹک ادارہ ہے اور میری اللہ کے فضل سے لاہور میں صرف 44 برانچیں ہیں۔ ان کا ایک ٹیوشن سینٹر ہے جو میرا خیال ہے تیل والی گلی میں ہے۔ میں جنید صاحب عرض کرتا ہوں، ایسے لوگوں نے ہمیں بھی ساتھ بدنام کیا ہوا ہے۔ اچھا، ہم نے ایک سسٹم دیا ہے، ہم نے اسٹوڈنٹس کو ایک باقاعدہ خوبصورت ادارہ دیا ہے جہاں آ کے اسٹوڈنٹس اپنی کمزوریوں کو دور کرتے ہیں۔ محترم معاف کیجئے گا، غلاف آپ نے بڑا خوبصورت سا بنا دیا، پڑھاتے تو آپ بھی ٹیوشن ہی ہے نا؟ میں معافی چاہتا ہوں جنید صاحب، آپ ہمارے سسٹم کو اگر دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بچوں کی فیڈ بیک ہے اس کو پیرنٹس تک پہنچانا ہے، پھر پیرنٹس کی اور ٹیچرز کی میٹنگ ہے، پھر اے سی ماحول ہے۔ جب آپ یہ سارا کچھ دیکھیں گے تو آپ انشاءاللہ یہ ضرور کہیں گے کہ ہم نے ایجوکیشن کی بڑی خدمت کی ہے پاکستان میں۔ اچھا، یہ سارے دعوے تو جن کو آپ ٹیوشن سینٹر کا مالک کہہ رہے ہیں وہ بھی کریں گے؟ میں معافی چاہتا ہوں، اسٹوڈنٹ آئے نہ آئے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، انہوں نے کبھی تکلیف نہیں کی اس کے والد کو فون تک کرنے کی، اور پھر اے سی والا ماحول ان کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ اے سی آپ کرتے جا رہے ہیں، آپ کا ٹیوشن سینٹر ہے، اکیڈمی ہے، یا آپ جم کے مالک؟ جنید صاحب، جب تک اسٹوڈنٹ کو اچھا ماحول نہیں ملے گا اس کا دماغ ہی نہیں چلے گا۔ انہوں نے ایک پیڈسٹل فین رکھا ہوا ہے جو صرف انہی کی طرف ہوتا ہے، وہ فین بیچارہ انہی کا پسینہ ہی نہیں خشک کر پاتا۔ ان کا ستایا ہوا ہوگا نا۔ بات یہ ہے کہ آپ کو ایک ماحول دینا چاہیے اسٹوڈنٹ کو۔ آپ پیسے بھلے اس سے چارج کر لیں، مگر جتنی دیر تک اسٹوڈنٹ کو ماحول نہیں ملے گا وہ بیچارے نہیں پڑھ پائیں گے۔ بھائی صاحب، میں بھی اپنی اکیڈمی میں تعلیمی بچوں کو دے رہا ہوں، کوئی ڈونکی کنگ نہیں چلا رہا۔ ایک منٹ ذرا صبر کریں، جو بچہ ان اکیڈمی یا ٹیوشن سینٹرز میں پڑھتا ہے اس سے بھی تو اس کی رائے جان لیں نا۔ ہاں جی، کیا کہتے ہیں جی آپ، کیوں تانگ ہیں؟ صاحب، یہ میرے بیٹے کے اسکول ٹیچر ہیں۔ اچھا انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ بچوں کو اکیڈمی میں داخل کراؤ۔ اچھا، تو وہ بعد میں پتا چلا کہ جس اکیڈمی میں یہ داخل کروا رہے ہیں وہاں ٹیوشن بھی یہی پڑھاتے ہیں۔ کیوں سر، آپ نے اس بچے کو اکیڈمی کا کہا ہے تو آپ کو کوئی کمیشن وغیرہ ملتا ہے نا اکیڈمی سے؟ انہیں جی کمیشن کیا لینی ہے، بچوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اسکول میں ذرا کم وقت ہوتا ہے تو اکیڈمی میں ذرا ہم ان کو اچھی طرح سمجھا دیتے ہیں۔ بچے کمزور ہوتے ہیں، ان کی خامیاں ہم اسکول والی خامیاں ہم اکیڈمی میں دور کر دیتے ہیں۔ یہ بھی تو بتائیں نا کہ آپ پر سبجیکٹ 5000 روپے فیس لیتے ہیں۔ جناب، ہم ٹیچر لوگ نہیں لیتے، یہ اکیڈمیوں کے مالکان لیتے ہیں۔ یہ انہوں نے کوئی سوجا نہیں پہیاں ہوئی ہیں، ایک ٹیوشن دے فیساں لے لے تگڑے ہوئے ہیں۔ بھائی اگر لیتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں، وہ سارا کچھ تو جیب میں نہیں ڈال لیتے بھائی۔ اچھا ایک منٹ ذرا ٹھہر جائے، آپ ذرا فرمائیے کہ آپ کا بچہ کتنے سبجیکٹ پڑھتا ہے اکیڈمی میں؟ 3 سبجیکٹ پڑھتا ہے جی۔ یعنی 15,000 روپے فیس جی۔ دیتا ہے۔ آپ کی سیلری کتنی ہے جی مانو؟ میری 15,000۔ یہ دیکھیں جی، ایک بچے کی فی 15,000 روپے ہے اور آپ ٹیچر کو کل 15,000 روپے تنخواہ دے رہے ہیں۔ نہیں جنید صاحب، اتنا سادہ حساب نہیں ہے، یہ تو ایک ٹیچر 15,000 روپے لیتے ہیں نا، میرے پاس 14 ٹیچر ہیں ہاں، اور 100 اخراجات ہیں جناب۔ کون سے اخراجات ہے بھائی؟ اکیڈمی میں بھینسیں باندھی ہوئی ہیں یا بریک میں آپ میرے بچے کو گاجر کا جوس پلاتے ہو؟ ایک منٹ بھائی صاحب، جنید صاحب 3.5 لاکھ روپیہ کوٹھی کا کرایہ دیتا ہوں جہاں پہ اکیڈمی بنائی ہوئی ہے۔ یہی تو اصل میں مسئلہ ہے کہ آپ 3.5 لاکھ روپے کوٹھی کے کرائے پر کیوں خرچ کرتے ہیں؟ کسی عام جگہ پہ گھر لے لیں، یہ جو شو آف ہے یہ نہ کریں، نہ اتنے مہنگے علاقے میں اتنے مہنگے مکان کرائے پہ لیں۔ سر اگر ان کی طرح سستی جگہ پہ اکیڈمی کھول لیں تو وہاں نہیں آتے بچے گاڑیوں پہ، اور اکثر انہی بچوں کو ٹیوشن کی ضرورت ہوتی ہے جو گاڑیوں پہ آتے ہیں۔ سن رہے جو ہیں؟ پیدل آنے والے بچے ہیں ان کو تو ٹیوشن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ تو خود بڑی محنت کر لیتے ہیں۔ اور بھائی صاحب، میرا ٹیوشن سینٹر بھی اچھی بڑی جگہ پر ہے، وہ جس کا نام تیل والی گلی ہے۔ تیل والا کولو تو کونے پر ہے میرے۔ کولو والی گلی میں کیوں کھولا آپ نے ٹیوشن سینٹر؟ وہ اس لیے جی کہ ٹیوشن سینٹر سے فارغ ہو کے کولو پہ بھی جا کے 5-6 چکر لگا لیتے ہیں، وہاں سے بھی 4 پیسے آ جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر ہمارا ایجوکیشن سسٹم صحیح طور پر ڈیلیور کر رہا ہو تو ہم ان ٹیوشن سینٹرز یا اکیڈمیز کے کبھی محتاج ہی نہ ہو۔ ضرورت ہی نہ ہو۔ سر سیاپا تو پیرنٹس کو پڑا ہوا ہے نا، اسکول کی فیس بھی دیں، اکیڈمی کی فیس بھی دیں۔ اگر بچے پرچوں میں فیل ہو جائے تو ٹیچر کہہ دیتے ہیں جی ہم نے تو پورا زور لگایا تھا، فیل ہو گئے تو ہم کیا کریں؟ ملک صاحب،
ایک تو آپ اپنے بچے کو بادام شروع کروائیں، ہاں جی، یہ بادام بھی بیچتے ہیں ساتھ. اکیڈمی سے اٹھوا کے میرے ٹیوشن سینٹر پہ داخل کروائیں. ہاں جی، تیل والی گلی میں. سر اگر ان کا معیار تعلیم اچھا ہے تو تیل والی گلی پر آپ کیوں معترض ہیں؟ جنید صاحب، بچہ تلک سکتا ہے. حد ہو گئی ہے. بات سمجھنے والی یہ ہے حضور کہ اگر والدین کا ایک سٹیٹس ہے تو بچے کو اسی سٹیٹس میں لیو کرنا چاہیے. سٹیٹس جو ہے یہ بلڈنگ سے نہیں بنتا حضور، معیار تعلیم سے بنتا ہے. معیار تعلیم دیکھنا ہے تو جنید صاحب میرے ٹیوشن سینٹر پر آ کر دیکھیں. اچھا میرے ٹیوشن سینٹر کے سامنے سلیم لنگڑے کی دکان ہے کریانے کی. اچھا ادھر نان پکوڑے بھی بکتے ہیں اور ساتھ فریش چپس بکتی ہے زیتون کے تیل میں تلی ہوئی. اور میں وہاں کھڑا ہو کر زیتون کا تیل روزانہ تبدیل کرتا ہوں. زبردست. جی، اور اس کے لیے ان کو 3 گھنٹے لگتے ہیں جی، کیونکہ تیل جب کڑھائی میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا تو یہ پی لیتے ہیں. حد ہو گئی. کسی ٹائم 4 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، کیونکہ جب تیل پیتے ہیں نا تو کبھی کبھی بیہوش بھی ہو جاتے ہیں. یار حد ہو گئی. وہ میں سنڈے والے دن بے ہوش ہوتا ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائم ہوتا ہے نا. آپ سوچتے ہیں جو ٹائم بے ہوشی میں گزر جائے وہی اچھا ہے. جنید صاحب، میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ لوٹ رہے ہیں اصل میں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تعلیم کس طرح دینی ہے بچوں کو، کیا ماحول دینا ہے بچوں کو. ہم نے جنید صاحب اگر ایک فیس رکھی ہوئی ہے جو ان کو زیادہ لگتی ہے تو ہم نے ایک معیار بھی دیا. ہم بچے کی شخصیت بناتے ہیں. اب جو بچہ تیل والی گلی میں ٹیوشن پڑھنے جائے گا اور بریک میں سلیم لنگڑے کی دکان سے چپس کھائے گا، جنید صاحب اس کی کیا شخصیت ڈیولپ ہونی ہے مجھے یہ بتائیے. یہ زیادتی ہے. لنگڑے ہونے پہ آپ اعتراض کر رہے ہیں، زیتون کے تیل پہ آپ کی نظر نہیں گئی. جی اصل میں معیار تعلیم زیتون کا تیل بلند کرتا ہے. تو آپ پھر ٹیچر والی کرسی پہ زیتون کا ڈبہ رکھ کے گھر چلے جایا کریں. عجیب بچوں والی باتیں کرتے ہیں. جنید صاحب، میں صرف اتنا کہوں گا کہ بچے کو نیت اچھی کر کے اگر ایجوکیشن دی جائے، فیس کا کیا ہے، فیس تو یہ لوگ دے ہی لیتے ہیں. یہ چند لوگ ہوتے ہیں جو فیس کا شور مچاتے ہیں، ورنہ یہ افورڈ کرتے ہیں تو یہ بچے کو ہمارے پاس بھیجتے ہیں. اگر آپ تھوڑی سی توجہ گھر میں دے دیں اور بچے کو آپ خود پڑھا دیں، میرا خیال ہے کسی اکیڈمی کی ضرورت ہی نہیں آپ پڑے گی. یہ دیکھیں کہ 4 معزز آدمی کس بچے پہ بحث کر رہے ہیں جس کی شکل دیکھ کے لگتا ہے کہ اس کی پڑھنے کی نیت ہی نہیں ہے. اکیڈمی کی فیس بھی دیں. اگر بچے پرچوں میں فیل ہو جائے تو ٹیچر کہہ دیتے ہیں جی ہم نے تو پورا زور لگایا تھا، فیل ہو گئے تو ہم کیا کریں. ملک صاحب، ایک تو آپ اپنے بچے کو بادام شروع کروائیں. ہاں جی، یہ بادام بھی بیچتے ہیں ساتھ. اکیڈمی سے اٹھوا کے میرے ٹیوشن سینٹر پہ داخل کروائیں. ہاں جی، تیل والی گلی میں. سر اگر ان کا معیار تعلیم اچھا ہے تو تیل والی گلی پر آپ کیوں معترض ہیں؟ جنید صاحب، بچہ تلک سکتا ہے. حد ہو گئی ہے. بات سمجھنے والی یہ ہے حضور کہ اگر والدین کا ایک سٹیٹس ہے تو بچے کو اسی سٹیٹس میں لیو کرنا چاہیے. سٹیٹس جو ہے یہ بلڈنگ سے نہیں بنتا حضور، معیار تعلیم سے بنتا ہے. معیار تعلیم دیکھنا ہے تو جنید صاحب میرے ٹیوشن سینٹر پر آ کر دیکھیں. اچھا میرے ٹیوشن سینٹر کے سامنے سلیم لنگڑے کی دکان ہے کریانے کی. اچھا ادھر نان پکوڑے بھی بکتے ہیں اور ساتھ فریش چپس بکتی ہے زیتون کے تیل میں تلی ہوئی. اور میں وہاں کھڑا ہو کر زیتون کا تیل روزانہ تبدیل کرتا ہوں. زبردست. جی، اور اس کے لیے ان کو 3 گھنٹے لگتے ہیں جی، کیونکہ تیل جب کڑھائی میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا تو یہ پی لیتے ہیں. حد ہو گئی. کسی ٹائم 4 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، کیونکہ جب تیل پیتے ہیں نا تو کبھی کبھی بیہوش بھی ہو جاتے ہیں. یار حد ہو گئی. وہ میں سنڈے والے دن بے ہوش ہوتا ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائم ہوتا ہے نا. آپ سوچتے ہیں جو ٹائم بے ہوشی میں گزر جائے وہی اچھا ہے. جنید صاحب، میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ لوٹ رہے ہیں اصل میں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تعلیم کس طرح دینی ہے بچوں کو، کیا ماحول دینا ہے بچوں کو. ہم نے جنید صاحب اگر ایک فیس رکھی ہوئی ہے جو ان کو زیادہ لگتی ہے تو ہم نے ایک معیار بھی دیا. ہم بچے کی شخصیت بناتے ہیں. اب جو بچہ تیل والی گلی میں ٹیوشن پڑھنے جائے گا اور بریک میں سلیم لنگڑے کی دکان سے چپس کھائے گا، جنید صاحب اس کی کیا شخصیت ڈیولپ ہونی ہے مجھے یہ بتائیے. یہ زیادتی ہے. لنگڑے ہونے پہ آپ اعتراض کر رہے ہیں، زیتون کے تیل پہ آپ کی نظر نہیں گئی. جی اصل میں معیار تعلیم زیتون کا تیل بلند کرتا ہے. تو آپ پھر ٹیچر والی کرسی پہ زیتون کا ڈبہ رکھ کے گھر چلے جایا کریں. عجیب بچوں والی باتیں کرتے ہیں.
जुनैद साहब, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बच्चे को नीयत अच्छी करके अगर एजुकेशन दी जाए, फीस का क्या है, फीस तो ये लोग दे ही लेते हैं। ये चंद लोग होते हैं जो फीस का शोर मचाते हैं, वरना ये अफोर्ड करते हैं तो ये बच्चे को हमारे पास भेजते हैं। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो घर में दे दें और बच्चे को आप खुद पढ़ा दें, मेरा ख्याल है किसी एकेडमी की जरूरत ही नहीं आप पड़ेगी। ये देखें कि 4 मौजूद आदमी किस बच्चे पे बहस कर रहे हैं जिसकी शक्ल देख के लगता है कि इसकी पढ़ने की नीयत ही नहीं है।